بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی اہم گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، ان کا رشتہ داریاں آپس کے اندر وہ کیسے بچوں کو یاد کروائیں۔ تو اس کے لیے چند ایک باتیں آپ نے خیال رکھنی ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت دیر تک، بلکہ ساری زندگی انشاءاللہ آپ کا بچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، حضور کے گھر والیاں، حضور کے سسر، حضور کے داماد اور ان کی آپس کے اندر رشتہ داریاں، یہ ساری بچے ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے بچے کو یہ باتیں یاد کروانی ہے کہ بیوی کس کو کہتے ہیں، سسر کس کو کہتے ہیں، بیٹا کیا ہوتا ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، اور پھر بچے کو یہ یاد کروانا ہے کہ داماد کیا ہوتا ہے، کس کو داماد کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سانڈو کس کو کہتے ہیں، اسی طرح برادر نسبتی کس کو کہتے ہیں۔ مطلب ہماری زبان میں، عام زبان کے اندر سالہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بچے کو سالہ لفظ نہ یاد کروائیے گا، بچے کو بتائیں، سالے کا تعارف کروائیں، لیکن بچہ جب صحابہ یا اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری کی بات کرے تو بچے کو کہیں کہ سالہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ گالی کے طور پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس لیے بچے سے یہ یاد بچے کو کرائیں کہ برادر نسبتی، اور جو سالی ہو اس کے لیے لفظ یاد کروائیں نسبتی بہن، سالی کے لیے نسبتی بہن یاد کروائیں، اور سالے کے لیے برادر نسبتی یا نسبتی بھائی یہ یاد کروائیں۔ تو اسی طرح ہم زلف، سانڈو، آپس کے اندر ان کے جو سانڈو لفظ یاد کروائیں، اس کا تعارف تو کروائیں، لیکن بچہ بولے ادب کے الفاظ کے ساتھ کہ اس کو ہم زلف کہتے ہیں۔ جو سانڈو کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے تو وہ ہم زلف کے طور پر یاد کروائیں۔ تو جب یہ باتیں بچے کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں، ان کو بعض دفعہ بچہ نہیں سمجھتا، تو بچے کو کہیں کہ تو بڑا ہوگا، جب بالغ ہو جائے گا، تیری امی ابو شادی کر دیں گے، شادی کے بعد جو تیرے بچے بچیاں پیدا ہوں گی نا، ایک ہوگی تیری بیوی، تو تم میں سے جو اللہ آپ کو اولاد دے گا تو اس اولاد میں وہ پوتے کس کے ہوں گے، پوتے پوتیاں، اور نواسے نواسیاں کس کے ہوں گے۔ جو آپ کی بیوی کے ماں باپ ہوں گے ان کی جو اولاد یہ آپ کی ہوگی، یہ نواسے نواسیاں کہلاتے ہیں، یعنی دوتے۔ اور یہ جو آپ کے امی ابو ہیں ان کے لیے یہ آپ کے بچے پوتے اور پوتیاں ہیں، یہ یاد کروائیں۔ اسی طرح سے کہو کہ آپ کی ہمشیرہ کی شادی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر، تو آپ کی ہمشیرہ کی شادی جس مرد کے ساتھ ہو رہی ہے وہ آپ کا بہنوئی کہلاتا ہے، وہ آپ کا بہنوئی، اس کو مطلب ہماری زبان میں بہنوئی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی دو بہنیں ہوں تو دو بہنیں شادی ہونے کے بعد جن مردوں کے ساتھ آپ کی دونوں بہنوں کی شادیاں ہوں گی، وہ دونوں مرد شادی کے بعد ان کا آپس میں جو نسبت ہوگی وہ ہم زلف کی ہوگی، جو آپس میں ان کی رشتہ داری ہوگی ہم زلف کی ہوگی، سانڈو کی۔ تو یہ پہلے اپنی زبان میں بچوں کو سارے رشتے یاد کروا دے۔ ساس اور سسر کس کو کہتے ہیں کہ آپ کی شادی جس سے ہو، ایک ہی سبق دے دے کہ داماد کس کو کہتے ہیں۔ بچہ جب تک اگلے دن صرف یہی بتائے کہ داماد کہتے ہیں بیٹی کی شادی جس مرد کے ساتھ ہوگی، تو وہ مرد اس بیٹی کے باپ کے لیے کیا ہوگا، داماد ہوگا۔ تو یہ پہلے اپنے طور پر بچے کو رشتہ داریاں یاد کروائیں، باقی انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر یہ وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔